سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دیگر خصائص۔ آپ کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کی مہر کے نقش کو دوسری مہروں پر نقل کرنا حرام اور نادرست ہے۔ ابن سعد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشتری کے مہر کو بنوایا اور اس پر محمد رسول اللہ نقش کرایا اور فرمایا میں نے انگشتری بنوائی ہے اور اس میں وہ نقش کندہ کرایا ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ نقش کندہ کرائے۔ ابن سعد نے طاؤس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشتری بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کرایا اور فرمایا کہ کوئی شخص میری انگشتری کے نقش کو اپنی انگشتری میں نقش نہ کرائے۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی آگ سے روشنی نہ لو اور اپنی انگشتریوں میں عربی نقش نہ کراؤ۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا کہ عربی سے مراد محمد رسول اللہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی انگشتری کی مانند محمد رسول اللہ کندہ نہ کراؤ۔ نماز خوف آپ کے خصائص میں سے ہے۔ آپ کے خصائص میں سے خوف کی نماز ہے۔ ایک جماعت کے مذہب میں ہے کہ جس میں امام یوسف تلمیذ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ سورہ نساء آیت نمبر 102، اس لیے اس جماعت نے قید لگائی ہے کہ مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا ضروری ہے۔ اس کو مقید کرنے میں حکمت اس معنی کے لحاظ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا ایسی فضیلت رکھتا ہے کہ کوئی شے اس کی ہمسری نہیں کر سکتی، اور اس فضیلت کی وجہ سے نظم صلاۃ میں تفسیر اس حد تک ہے کہ آپ سے انفرادیت حاصل نہیں ہوتی، آپ کے سوا دیگر ائمہ اس مقام میں نہیں ہیں، لہذا جماعت میں دوسرے امام کا بدلنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کبیرہ و صغیرہ، ارادی اور غیر ارادی گناہ سے معصوم ہیں۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ ہر کبیرہ و صغیرہ گناہ سے خواہ قصدن ہو یا سہون معصوم ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر سورہ الفتح آیت نمبر 2۔ اس کی تفسیر میں امام سبکی نے فرمایا امت کا اس پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام تبلیغ سے متعلق تمام امور میں معصوم ہیں، اور تبلیغ کے سوا کبائر اور ایسے صغائر رذیلہ جو ان کے مرتبہ کو گرانے کے موجب ہوں صغائر پر مداومت سے معصوم ہیں۔ ان چار امور پر سب کا اجماع ہے، اور ان صغائر میں جو ان کے رتبے کو گرانے کے موجب نہ ہوں اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ معتزلہ اور بہت سے علماء کا مذہب اس کے جواز میں ہے، لیکن مذہب مختار میں ممانعت ہے، اس لیے کہ تمام امتیں ان کی اقتداء کے ساتھ ہر اس چیز میں مامور ہیں جو ان سے صادر ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل۔ بھلا انبیاء سے غیر مناسب چیز کیسے صادر ہوگی جبکہ ان میں ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے؟ امام سبکی نے فرمایا جس کسی نے ایسے صغائر کو ان کے لیے جائز رکھا ہے اس نے کسی دلیل اور کسی نص سے جائز نہیں رکھا ہے۔ یہ بات اس آیت سے ثابت ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ امام سبکی نے فرمایا میں نے آیت کریمہ کے ما قبل اور ما بعد کے ساتھ غور کیا ہے، اور میں نے اس میں پایا ہے کہ سوائے ایک وجہ کے اس میں اور کوئی احتمال ہی نہیں ہے، اور وہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی ہے، بغیر اس بات کے اس جگہ گناہ کا تصور کیا جائے، لیکن اللہ تعالی نے چاہا ہے کہ اس آیت میں تمام اقسام کی نعمتوں کو گھیر لیا جائے۔
جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخرت میں اپنے بندوں پر ہوگی، اور تمام اخروی نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک سلبی جو کہ گناہوں کی مغفرت ہے، اور دوسرے ثبوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمام دنیاوی نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک دینی نعمتیں، اس طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں یہ اشارہ کیا ہے، وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، سورہ فتح آیت نمبر 2، اور دوسری دنیاوی نعمتیں وہ اس فرمان میں ہیں کہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، سورہ فتح آیت نمبر 3۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ عالی کی تعظیم ان تمام انواع و اقسام کی نعمتوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف انعام فرمایا اور جدا جدا کر کے آپ کے غیر کو عنایت فرمایا، ایک جگہ منظم فرما دیا ہے۔ اسی بنا پر اس امر کو اس فتح مبین کی غایت قرار دیا ہے جس کو اس نے معظم و مفخم قرار دیا ہے، اور اس کی اسناد اپنی طرف نون عظمت کے ساتھ کی ہے، اور اس کو اپنے لقا کے قول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بنایا ہے۔ امام سبکی نے فرمایا، اس حکمت کی طرف ابن عطیہ سبقت لے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت کا مفہوم و مراد اس حکمت کے سوا اور ہی نہیں کہ اس سے حضور کی عظمت و بزرگی مراد ہے، اور قطعی و یقینی طور پر گناہ مراد ہی نہیں۔ اس کے بعد ابن عطیہ نے فرمایا کہ بر تقدیر جواز ذنب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ہوا ہی نہیں ہے، اس کے خلاف کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، جبکہ آپ کی شان عالی یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم آیت نمبر 3 سے 4 تک۔ اب رہا آپ کا فعل، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس پر اجماع ہے کہ آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی ہر اس فعل میں کی جائے گی جس کو آپ نے کیا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اور چھوٹا ہو یا بڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس میں ذرا بھر نہ توقف ہے اور نہ بحث، حتیٰ کہ وہ اعمال جو آپ سر اور خلوت میں کرتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو معلوم کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے حریص رہتے تھے، خواہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ہوتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو احوال ہیں ان میں جو کوئی غور و فکر کرے گا وہ اللہ سے شرم کرے گا کہ اس کے خلاف اس کے دل میں کوئی خطرہ آئے۔ انتہی۔ حاکم نے صحیح بتا کر بطریق عمر بن شعیب ان کے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ آپ مجھے اجازت عطا فرماتے ہیں کہ جو میں آپ سے سنوں اسے لکھ لیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کیا رضا یعنی خوشی اور غضب کی ہر بات کو؟ فرمایا ہاں، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں رضا و غضب میں حق کے سوا کوئی بات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کیا رضا یعنی خوشی اور غضب کی ہر بات کو؟ فرمایا ہاں، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں رضا و غضب میں حق کے سوا کوئی بات کہوں۔ ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق کے سوا فرماتا ہی نہیں۔ بعض اصحاب نے عرض کیا، آپ تو ہم سے ظرافت بھی فرماتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بھی میں حق کے سوا کچھ نہیں فرماتا۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ فعل مکروہ سے منزہ و پاک ہیں۔
آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ فعل مکروہ سے پاک و منزہ ہیں۔ ابن سبکی نے جمع الجوامع میں فرمایا کہ عصمت کی وجہ سے آپ کا فعل غیر محرم ہے اور نزاہت کی وجہ سے آپ کا فعل غیر مکروہ ہے، اور وہ فعل جو ہمارے حق میں مکروہ ہے اور اسے آپ نے کیا ہے تو وہ بیان جواز کے لیے کیا ہے، لہذا وہ فعل تبلیغ رسالت کی وجہ یا تو آپ کے حق میں واجب ہے یا وہ فضیلت ہے، اور اس فعل پر آپ کو واجب یا فضیلت کا ثواب دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے خصائص میں سے یہ ہے کہ ان کو عارضۂ جنون لاحق نہیں ہوتا، البتہ اغما یعنی بے ہوشی ممکن ہے، اس لیے کہ جنون نقص و عیب ہے اور اغما مرض، اور شیخ ابو حامد نے فرمایا ان پر طویل زمانے تک بے ہوشی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ حواشی اور روضہ میں ابن الملقن نے جزم کیا ہے اور امام سبکی نے تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اغما جو انبیاء علیہم السلام کے لیے جائز مانا گیا ہے اس میں ایسی بے ہوشی نہیں ہے جیسے عام لوگوں کو ہوتی ہے، وہ صرف ظاہری حواس کے لیے درد و الم کا غلبہ ہے، بس نہ کہ دل پر سبکی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان عالی میں وارد ہوا ہے کہ ان کی چشمان مبارک سوتی ہیں اور ان کا دل بیدار رہتا ہے، جبکہ ان کے قلوب کی حفاظت کی گئی ہے اور ان کو اس نیند سے بچایا گیا ہے جو اغما سے بہت خفیف ہے، تو اغما سے بطریق اولا حفاظت کی گئی ہوگی۔ انتہی۔ یہ نقطہ بہت نفیس و عمدہ ہے اور مشہور یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو احتلام ممتنع ہے، جیسا کہ نووی نے الروضہ میں فرمایا ہے، اس کی دلیل اول کتاب میں بیان ہو چکی ہے۔ امام سبکی نے فرمایا ان پر نابینائی بھی جائز نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے کہ یہ نقص و عیب ہے اور کبھی کوئی نبی نابینا نہ ہوا، اور وہ جو حضرت شعیب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نابینا ہو گئے تھے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اب رہا حضرت یعقوب علیہ السلام کی کم بصری، تو وہ ایک پردہ تھا جو زائل ہو گیا۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار گرامی برحق ہے اور یہ آپ کے خصائص سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا خواب وحی ہے اور جو کچھ خواب میں آپ دیکھیں وہ حق ہے۔ طبرانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب اور بیداری میں جو دیکھا وہ حق ہے، اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ انی رأیت 11 کوکبا کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء کے خواب وہی ہے۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ خواب میں آپ کو دیکھنا حق ہے۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا بلا شبہ اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ قاضی ابو بکر نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا دیکھنا صحیح ہے اور وہ خوف اصغاث اعلام نہیں ہے، اور علماء متاخرین نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے حقیقتاً آپ ہی کو دیکھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خاص کیے گئے ہیں کہ خواب میں آپ کو دیکھنا صحیح ہے اور شیطان کو اس سے روک دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی صورت میں متصور ہو سکے تاکہ وہ خواب میں آپ کی زبان پر کذب نہ کہے، جس طرح کہ بیداری میں اس کو روک دیا گیا ہے کہ آپ کے اکرام کی خاطر وہ آپ کی صورت کو اختیار نہ کر سکے۔ نووی کی شرح مسلم میں ہے کہ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کسی ایسے فعل کا حکم دے رہے ہیں جو آپ کی طرف سے مستحب ہے، یا آپ کسی منہی علیہ یعنی ممنوع عمل سے منع فرما رہے ہیں، یا کسی ایسے فعل کی طرف اسے ہدایت فرما رہے ہیں جو اصلاح کرنے والا ہے، تو اس میں
میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جس بات کا آپ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور فتاوی حناتی میں ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی خواب میں ایسی صفت پر دیکھا جو منقول نہ ہے، اور اس نے کسی حکم کے بارے میں حضور سے پوچھا اور آپ نے اس کے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ نہ تو کسی نص کے خلاف ہے اور نہ اجماع کے، تو اس بارے میں دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ عمل کرے، اس میں فرمان الہی قیاس پر مقدم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خوابی فتوے پر عمل نہ کرے، اس لیے کہ قیاس دلیل و حجت ہے اور خواب پر اعتماد و بھروسہ نہیں ہے، تو محض خواب کی وجہ سے دلیل کو نہ چھوڑا جائے گا۔ استاد ابو اسحاق اسفرائینی کی کتاب الجدل میں ہے کہ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے اسے کسی بات کا حکم فرمایا، تو کیا جب وہ بیدار ہو جائے تو اس کا بجا لانا اس پر واجب ہے؟ تو اس میں دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بجا لانا منع ہے کیونکہ خواب دیکھنے والے کا ضبط معدوم ہے، روایت میں شک نہیں ہے، اس لیے کہ خبر نہیں قبول کی جاتی، مگر اسی سے جو ضابطہ اور مکلف ہے، اور سونے والا اس کے برخلاف ہے، اور فتاوی قاضی حسین میں اس کی مثل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ 30ویں شعبان کی رات کو دکھایا گیا اور خبر دی گئی کہ کل رمضان کا دن ہے، تو کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ اور قاضی شریح الدین کی روضۃ الاحکام میں ہے کہ اگر کسی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ فلاں کا فلاں پر اتنا واجب ہے، تو کیا سامع کے لیے واجب ہے کہ اس کی شہادت دے؟ تو اس میں بھی دو وجہیں ہیں۔ درود و سلام کی فضیلت آپ کے ساتھ مختص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ درود و سلام کی فضیلت آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے ساتھ 70 درودیں بھیجیں گے، تو بندے کو چاہیے کہ اتنا ہی رکھے یا زیادہ سے زیادہ کہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کیا اس سے خوش ہیں کہ آپ کی امت کا جو شخص آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، اور جو 1 مرتبہ آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ طبرانی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ جس نے آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ بزار و ابو یعلا نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھے گا۔ قاضی اسماعیل نے عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اسے 10 بدیاں مٹائے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔
الاصبہانی نے الترغیب میں سعد بن عمیر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جس نے مجھ پر صدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا اور اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھے گا۔ امام احمد و ابن ماجہ نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پڑھا تو فرشتے اس پر برابر صلات بھیجتے رہیں گے جب تک وہ درود پڑھتا رہے، تو بندے کو اختیار ہے چاہے اس سے کم کرے یا زیادہ کرے۔ ترمذی اور ابن حبان نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تمام لوگوں سے وہ شخص مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا جو مجھ پر درود پڑھنے میں ان سے زیادہ ہوگا۔ امام احمد و ترمذی نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کے راستے میں خطا کی۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس کے لوگ ایسے بیٹھے ہوں جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجا جائے تو وہ لوگ مخمصہ کی حالت میں ہیں، اگر خدا چاہے تو ان پر عذاب کرے اور اگر چاہے تو انہیں بخش دے۔ ترمذی و حاکم نے ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں تو میں اپنا درود آپ کے لیے کس تعداد میں رکھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا؟ فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے وہ اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنے سارے وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ فرمایا، اس وقت تمہاری ہمت تمہیں کفایت کرے گی اور اللہ تعالی تمہارے گناہ بخش دے گا۔ قاضی اسماعیل نے فضل الصلاۃ میں یعقوب بن زید بن طلحہ تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کی جانب سے آنے والا آیا اور اس نے کہا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ پر درود بھیجے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایک کے بدلے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا آدھا وقت آپ کے لیے خاص کرتا ہوں۔ فرمایا، اگر تو چاہے تو بڑھا لے۔ اس نے کہا، میں 2/3 وقت آپ کے لیے قرار دیتا ہوں۔ فرمایا، اگر اور بڑھا لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا، اپنی دعا کا سارا وقت آپ کے لیے خاص کرتا ہوں۔ فرمایا، اس وقت تمہیں اللہ تعالی دنیا و آخرت کے غم سے کفایت کرے گا۔ بیہقی نے الشعب میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے روبرو آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ قاضی اسماعیل نے حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگ میرا ذکر کریں اور مجھ پر درود نہ بھیجیں۔ نیز انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے ان کے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، بلا شبہ اس نے جنت کی راہ میں خطا کی۔ قاضی اسماعیل و اصبہانی نے الترغیب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے تزکیہ ہے۔
اس بہانی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے کفارہ ہے۔ اس بہانی نے خالد بن طحمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی۔ قاضی اسماعیل اور بحقی نے شعب الایمان میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم نہیں ہے جو بیٹھیں پھر وہ اٹھ جائیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں مگر یہ کہ ان پر روز قیامت حسرت و افسوس ہوگا، جبکہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ثواب کو نہ دیکھیں گے۔ اس بہانی نے الترغیب میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اس کے احوال اور اس کے مواطن سے تم میں وہ شخص زیادہ نجات پانے والا ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا، اگرچہ اللہ تعالی اور فرشتے میرے حق میں کافی تھے لیکن اس نے مسلمانوں کو اس کے ساتھ خاص کیا تاکہ ان کو اس پر ثواب دیا جائے۔ اس بہانی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا غلام کو آزاد کرنے سے افضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جانوں سے زیادہ افضل ہے، یا یہ فرمایا کہ فی سبیل اللہ تلوار چلانے سے افضل ہے۔ بازار و اس بہانی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھ پر شتر سوار کے پیالے کی مانند نہ بناؤ کیونکہ شتر سوار اپنے پیالے میں پانی بھر کر رکھ لیتا ہے، جب اسے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو پی لیتا ہے یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو وضو کر لیتا ہے ورنہ اسے بہا دیتا ہے، لیکن تم لوگ مجھے اول دعا، درمیان دعا اور آخر دعا میں رکھو۔ اس بہانی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دعا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اور آسمان کے درمیان حجاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو اس وقت وہ حجاب پھٹ جاتا ہے اور دعا داخل ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے درود نہ پڑھا تو وہ دعا لوٹ آتی ہے۔ ترمذی نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اس کا کوئی کلمہ اوپر نہیں جاتا جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ قاضی اسماعیل نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہر وہ دعا جس کے اول میں درود نہ پڑھا جائے وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ طبرانی نے بسند جید ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھا اور شام کو 10 مرتبہ پڑھا تو اسے روز قیامت میری شفاعت میسر آئے گی۔ بحقی نے الشعب میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعے کی رات میں مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو تو جس نے اس پر عمل کیا میں اس کے لیے روز قیامت گواہ اور شفیع رہوں گا۔ طبرانی نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے حدیث الرؤیا میں روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا کہ وہ صراط پر اس طرح کانپ رہا تھا جس طرح کھجور کی شاخ کانپتی ہے، تو اس کے پاس وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اور اس کا کانپنا ختم کر دیا۔ دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا وہ عرش کے زیر سایہ ہوگا۔
بیہقی نے بسند حسن ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات میں مجھ پر بکثرت درود بھیجو، کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعے کے دن میرے حضور پیش کیا جائے گا، اور درود گزار منزلت میں مجھ سے بہت نزدیک ہوگا۔ ابو عبداللہ نمیری نے فضل الصلاۃ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عرش کی فراخی میں ایک جگہ آدم علیہ السلام کے لیے ہوگی، اور وہ 2 سبز کپڑے پہنے ہوں گے، گویا کہ وہ کھجور کے سبز درخت کی مانند طویل نظر آئیں گے، اور وہ اپنی ہر اس اولاد کو دیکھتے ہوں گے جس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ ہر اس اولاد کو دیکھتے ہوں گے جس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام جب یہ منظر دیکھتے ہوں گے کہ اچانک وہ دیکھیں گے کہ ایک امت محمدیہ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام آواز دیں گے، اے احمد، اے احمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، لبیک یا ابو البشر۔ وہ کہیں گے وہ مرد آپ کی امت کا ہے، اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو میں اپنی کمر باندھ کر تیزی کے ساتھ فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور فرماؤں گا، اے میرے رب کے قاصدو، ٹھہر جاؤ۔ وہ فرشتے کہیں گے، ہم وہ درست خو اور سختی کرنے والے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی اس میں نہیں کرتے جو وہ ہمیں حکم فرمائے، اور ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے مایوس ہو جائیں گے تو اپنی ریش مبارک پر اپنا بایاں ہاتھ رکھیں گے اور اپنا چہرہ انور عرش کے روبرو فرمائیں گے اور بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو میری امت کے حق میں مجھے رسوا نہ کرے گا۔ تو عرش کے پاس سے ندا آئے گی، اے فرشتو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو مقام کی طرف واپس لے جاؤ۔ پھر میں اپنی آغوش سے سفید چمکتا ہوا کاغذ کا پرزہ نکالوں گا جو انگلی کے پورے کے برابر ہوگا، اور اسے میں ترازو کے پلڑے میں رکھوں گا اور میں کہوں گا بسم اللہ، تو نیکیاں بدیوں پر وزنی ہو جائیں گی۔ اس وقت یہ ندا ہوگی، سعد و سعد جد ثقلت موازینہ، یہ سعید ہو گیا، اس کی سعید ہو گئی اور اس کا وزن بھاری ہو گیا۔ اس وقت میں فرماؤں گا، اے میرے رب کے قاصدو، ٹھہر جاؤ تاکہ میں اس بندے سے جو اس کے رب کے نزدیک عزت والا ہے استفسار کر لوں۔ اس پر وہ بندہ اکرم الانبیاء سے عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے اور آپ کا خلق کتنا اچھا ہے۔ آپ کون ہیں کہ آپ نے میرے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کیا اور میرے آنسوؤں پر آپ نے رحم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر پڑھتا تھا۔ اس نے تیری اس ضرورت کو پورا کر دیا جس کا تو حاجت مند تھا۔ الاصبہانی نے ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کی کہ جب تم میں سے کوئی اپنے وضو سے فارغ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ کی شہادت دے، پھر وہ مجھ پر درود بھیجے۔ جس وقت اس نے یہ کہا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ الاصبہانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پڑھے گا اور جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ نیز انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح روایت کی ہے کہ وہ درود اس کے لیے ہمیشہ جاری رہے گا۔ الاصبہانی نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ روز قیامت تمہیں تشنگی نہ ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے ابو علی الحسن بن عینیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر سونے کے رنگ سے کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے ان کی بابت ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اے میرے
فرزند، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابت کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا، یہ میرے اس لکھنے کے سبب مکتوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کا منصب شریف آپ کے لیے دعا میں رحمت کی دعا مانگنے سے بزرگ تر ہے۔ عبد البر نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو وہ رحمہم اللہ کہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علی یعنی جس نے مجھ پر درود پڑھا فرمایا ہے، اور من ترحم علی جس نے مجھ پر رحمت کی دعا کی نہیں فرمایا، اور نہ آپ نے من دعا لی جس نے میرے لیے دعا مانگی فرمایا ہے۔ اگرچہ درود و صلات کے معنی رحمت ہیں، لیکن اس لفظ صلات کو آپ کی تعظیم کے لیے خاص کیا گیا ہے، لہٰذا اس لفظ کے سوا کسی اور لفظ کی طرف عدول نہ کیا جائے، اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی کر رہا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا۔ ابن حجر نے شرح بخاری میں فرمایا، وہ بحث عمدہ ہے اور اسی کی مانند قاضی ابو بکر بن العربی نے مالکیہ سے اور سیدلانی نے شافعیہ سے نقل کیا ہے، اور ابو القاسم انصاری شارح الارشاد نے فرمایا کہ لفظ رحمت کو صلات کی طرف مضاف کر کے کہنا جائز ہے اور محض لفظ رحمت کہنا جائز نہیں ہے۔ اور الذخیرہ میں جو کہ حنفی کتب میں سے ہے، امام محمد سے منقول ہے کہ چونکہ لفظ رحمت میں نقص کا وہم ہوتا ہے اس لیے یہ مکروہ ہے، کیونکہ رحمت اکثر اسی فعل کے لیے ہوتی ہے جس پر ملامت کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ لفظ صلات کے ساتھ جس پر چاہیں صلات فرمائیں، آپ کے سوا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صلات کا لفظ استعمال کرے بجز نبی یا فرشتے کے اوپر۔ شیخین نے عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی قوم اپنے صدقات لاتی تو آپ اللہم صلی علیہم کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، چنانچہ جب میرے والد اپنا صدقہ لائے تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علیہم آل اوفا۔ ابن سعد اور قاضی اسماعیل اور بحقی نے سنن میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو میری بیوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھ پر اور میرے شوہر پر صلات فرمائیے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اور میرے شوہر پر صلات فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک۔ قاضی اسماعیل اور بحقی نے سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ کسی پر تمہارا صلات کہنا درست نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجی جائے، لیکن مسلمان مرد و عورت کے لیے استغفار کی دعا کی جائے۔ ہمارے اصحاب شوافے نے کہا ہے کہ ابتدا غیر انبیاء پر صلات کا استعمال مکروہ ہے اور ایک قول کے بموجب حرام ہے۔ شیخ جوینی نے فرمایا سلام معنی میں الصلاۃ کے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لفظوں کو ملایا ہے، لہٰذا غیر انبیاء کے غائب پر سلام نہ بھیجا جائے، یعنی علیہ السلام نہ کہا جائے۔ اور برسبیل خطاب لفظ سلام کے استعمال میں مذائقہ نہیں ہے، خواہ زندہ مسلمان کے لیے ہو خواہ میت مسلمان کے لیے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ احکام میں سے جس کے لیے جو حکم چاہیں خاص فرمائیں۔ ابو داؤد و نسائی نے بطریق عمارہ بن خزیمہ انصاری ان کے چچا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا اور اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے فرمایا تاکہ قیمت ادا کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے چلے اور وہ اعرابی آہستہ آہستہ چلا۔ لوگ اعرابی کے پاس سامنے سے گزرنے لگے اور اسے گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا ہے، یہاں تک کہ کسی نے گھوڑے کی قیمت اس اعرابی سے اس قیمت سے زیادہ لگائی جس پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ جب اس کی قیمت زیادہ لگی تو اس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور اس نے کہا، اگر آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو اسے خرید لیں، ورنہ میں اسے فروخت کیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اعرابی کی آواز سنی تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اعرابی آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے یہ گھوڑا تجھ سے خرید نہیں لیا ہے؟ اعرابی نے کہا، خدا کی قسم نہیں، میں نے آپ کے ہاتھ فروخت نہیں کیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک میں نے اس کو تجھ سے خرید لیا ہے۔ یہ سن کر لوگ جمع ہونے لگے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کے گرد اکٹھے ہو گئے اور دونوں اصرار کرنے لگے، اور وہ اعرابی کہنے لگا، آپ گواہ لائیے جو اس کی گواہی دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے جو آتا وہ اس اعرابی سے کہتا، تجھ پر افسوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے مگر حق، یہاں تک کہ حضرت خزیمہ آئے۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراجعت فرمانا سنا اور اعرابی کا یہ اصرار سنا کہ کوئی گواہ لائے جو اس کی گواہی دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، تو حضرت خزیمہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑے کو فروخت کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کے روبرو آئے اور فرمایا، تم کس بنا پر گواہی دیتے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تصدیق کی بنا پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی ایک شہادت کو 2 شخصوں کی شہادت کے برابر اور 2 کے قائم مقام مقرر فرما دی۔ ابن ابی اسامہ نے مسند میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، اعرابی نے فروخت کیے جانے سے انکار کیا تو خزیمہ بن ثابت آئے اور انہوں نے کہا، اے اعرابی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا فروخت کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خزیمہ، ہم نے تو تم کو گواہ نہیں بنایا، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا، میں آپ کی تصدیق آسمانی خبروں پر کرتا ہوں تو میں تصدیق اس اعرابی پہ کیوں نہ کروں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو 2 مردوں کی شہادت کے برابر قرار دے دیا۔ اسلام میں کسی مرد کے لیے یہ جائز نہ ہوا کہ اس کی شہادت 2 آدمیوں کی شہادت قرار دی گئی ہو، بجز خزیمہ رضی اللہ عنہ کے۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں خزیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزیمہ جس کے حق میں گواہی دیں یا جس کے خلاف گواہی دیں تو ان کی صرف ایک گواہی درست اور کافی ہے۔ شیخین نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے گا اور ہماری طرح قربانی دے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ بکری کا گوشت ہے۔ یہ سن کر ابو بردہ بن دینار کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے قربانی کر لی ہے اور میں جانتا ہوں آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، تو میں نے اجلت کی اور خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں اور ہمسایوں کو بھی کھلایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بکری کا گوشت ہے۔ ابو بردہ نے عرض کیا، میرے پاس 2 ماہا اونٹ کا بچہ ہے اور وہ 2 بکریوں کے گوشت سے اچھا ہے، تو کیا وہ میری طرف سے کفایت کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے کفایت کرے گا، اور تمہارے بعد کسی کے لیے 2 ماہا بچہ کافی نہ ہوگا۔ مسلم نے ام عطیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب آیت کریمہ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یعصینک فی معروف،
یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا عام لوگوں کو نوحہ گری کی عادت تھی۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس حکم سے فلاں خاندان کو مستثنی فرما دیجئے کیونکہ وہ جاہلیت میں میری مدد کرتے تھے، اب ضروری ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں خاندان مستثنی ہے۔ امام نووی نے فرمایا یہ استثناء ام عطیہ کے خاص فلاں خاندان کے بارے میں رخصت چاہنے پر مخصوص ہے اور شارع علیہ السلام کو اختیار ہے عموم میں سے جو چاہیں خاص فرما دیں۔ ابن سعد و حاکم نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو حذیفہ کی بیوی سہلہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حذیفہ کے غلام سالم کی بابت ذکر کیا کہ وہ ان کے گھر میں آتا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے اپنا دودھ پلا دو، تو انہوں نے اس کو دودھ پلا دیا، حالانکہ وہ غلام مرد کبیر تھا۔ اس کے بعد وہ جنگ بدر میں حاضر ہوا ہے۔ اور شیخین نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے اس کا انکار کیا کہ کوئی شخص ایسی رضاعت کی بنا پر ان میں سے کسی کے پاس اندر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سالم کے لیے خاص تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ سہلہ بنت سہیل کے لیے خاص تھی، اور حاکم نے ربیعہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ یہ رخصت صرف عالم کے لیے تھی۔ ابن سعد نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 دن تک سوگ کے کپڑے پہنو اور اس کے بعد تم جو چاہے کرو۔ ابن سعد نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال ہونے سے پہلے اپنے صدقے کی عجلت کے واسطے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان کو رخصت عطا فرمائی۔ ابن سعد نے حکم بن عینیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی جانب سے 2 سال کے صدقے میں عجلت فرمائی۔ سعید بن منصور نے ابو النعمان ازدی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ایک سورہ قرآنی پر نکاح کر دیا اور فرمایا تمہارے بعد کسی کے لیے سورہ قرآنی مہر نہ ہوگا۔ یہ حدیث مرسل ہے اور اس میں غیر معروف راوی ہے، اور ابو داؤد نے مکحول سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور ابن عوانہ نے لیث بن سعد سے اس کی مانند روایت کی۔ ابن سعد نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ام ایمن کی عادت تھی کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو وہ سلام علیکم کہا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی کہ وہ صرف السلام کہا کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام ایمن کی زبان میں لکنت تھی۔ ابن سعد نے منظر ثوری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ کے درمیان تیز کلامی ہوئی، اور حضرت طلحہ نے ان سے کہا اے علی، جیسی جرأت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے مجھ پر وہ جرأت نہیں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کو ایک میں جمع کر دیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کے کسی فرد میں ان دونوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس پر حضرت علی نے قریش کی ایک جماعت کو بلایا اور ان قریشیوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد تم میں سے ایک فرزند پیدا ہوگا، میں نے اپنا نام اور اپنی کنیت اس بچے کو عطا کر دی ہے، اس کے بعد میری امت میں سے کسی کے لیے ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔
ابن سعد نے بطریق منظر ثوری روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ کے لیے رخصت تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اگر آپ کے بعد میرا کوئی فرزند پیدا ہوا تو میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ جس کے درمیان چاہتے مواخات فرماتے اور ان کے درمیان وراثت قائم کرتے، اور یہ بات آپ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وراثت دلا سکے۔ ابن جریر نے علی بن زید سے ارشاد باری تعالی والذین عقدت ایمانکم کے تحت روایت کی، انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی گرہ لگائی تھی، جب کوئی قریبی رشتہ بیچ میں نہ آتا جو ان کے درمیان حائل ہو جائے تو وہ ان کو ان کا حصہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بات آج مفقود ہے۔ یہ جماعت ان خاص لوگوں کی تھی جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی، اور وہ بات منقطع ہو گئی، اور یہ امر کسی کے لیے جائز نہ ہوگا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اختیار تھا۔ آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات فرمائی تھی، اور آج کسی کے درمیان مواخات نہیں ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب نمازی کے لیے محراب کعبہ کی طرح ہے۔ ہمارے اصحاب شافعیہ نے کہا ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں نماز پڑھے تو اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب کعبہ کی مانند ہے۔ اس سے عدول و انحراف کسی حال میں اجتہاد کے ذریعے جائز نہیں ہے، اور یہی حکم ان تمام مقامات کا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اور اس باب میں تیامن و تیاسر یعنی دائیں اور بائیں میں اجتہاد جائز نہیں ہے، بخلاف تمام شہروں کے کہ ان میں تیامن و تیاسر میں اجتہاد جائز ہوگا۔ یہ قول اصح وجوہ پر ہے، یہ قول اصح وجوہ پر ہے۔